ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن سمسن بھائی ابھی بات کر رہے تھے، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں گا کہ ایک قوت ہے جو دنیا کی پاور رکھتی ہے، جو دنیا کا خدا ہے. اور پہلے بھی میں کافی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ خدا کے لوگ being a father, pastor, مبشر، ہم بڑی دفعہ تھک جاتے ہیں، ہماری منسٹریز، ہمارا کام بڑی دفعہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن جو ہماری مخالف قوت ہے وہ 6 گھنٹے کی شفٹ کے ساتھ ہر وقت ہمیں گرانے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے. اسی لیے بائبل کہتی ہے بس جاگتے رہو اور دعا کرو. ہاللیلویا. ہم سب لوگ اپنی جگہوں پر تشریف رکھ سکتے ہیں. سو اگرچہ وہ ہر وقت منصوبے بناتا رہتا ہے، اگرچہ وہ ہمارے گرد ایسی چیزیں اور ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہمارے خداوند یسوع المسیح نے اس کی تمام تر چالاکیوں کا آج سے 2021 سال پہلے صلیب پر بربلا تماشا بنا دیا. وہ ہارا ہوا ہے، وہ شرارت کر سکتا ہے، لیکن فتح میرے اور آپ کے نجات دہندے یسوع المسیح کے نام میں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میری طرف سے، پاسٹر ہینری کی طرف سے، پاسٹر ندیم، پاسٹر نادر، تمام ایونجلسٹ اور ہماری پوری ایس او جی فیملی کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت خوشیاں جو ہیں وہ مبارک ہو. ہم پورا چرچ یسوع کے نام میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ نیا سال جس کے آج ہم پہلے دن میں ہیں، خداوند اس سال میں آپ کو وہ تمام تر برکتیں دے جو پچھلے سالوں میں یا گزرے وقت میں آپ تک نہیں پہنچی. اس سال میں ہم دعا کو ہیں کہ خداوند بہت بڑے دروازے آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے کھولے. ہاللیلویا. آپ کا ہاللیلویا اور آمین جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی بلیسنگ آپ کے لیے ہوگی. ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر ہم جاگ کے رہیں، تھوڑی دیر ہم اپنی آنکھوں کو مکمل کھول کر کے رکھیں، اپنے خیالوں کو. آج کا دن یہاں پر آنا کوئی آسان نہیں تھا. جو لوگ الکوز سے چل کے آئے ہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہوا ہے. اور جتنے لوگ گاڑیوں میں بھی آئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ آسان نہیں تھا. بڑی دفعہ گاڑیاں بھی پانی میں سے گزر کے آئیں. لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ کا آنا جو ہے وہ فائدے مند ٹھہرے. ہم آئے محنت کر کے، ہم آئے کوشش کر کے. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ شاید رات بہت لیٹ تک جاگتے رہے اور پھر صبح وہ جلدی اٹھے چرچ کے لیے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سارے حالات سے لڑ جھگڑ کر یہاں پر آئے ہیں تو ہمارا یہاں پر آنا جو ہے وہ بے فائدہ نہیں بلکہ برکت کا سبب بنے. ہاللیلویا. میں آج خداوند کے کلام میں سے اس نئے سال کے موقع پر ایک بات آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. خدا نے آج مجھے جو پیغام دیا ہے اس کا جو عنوان ہے، جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے، جو مضمون ہے وہ یہ ہے: ہم خداوند میں نرالے اور فرق لوگ ہیں. ہمارا مضمون ہے ہم خدا میں نرالے اور فرق لوگ ہیں. کیا آپ اپنے ساتھ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ خداوند میں نرالے اور فرق ہیں؟ ایک دوسرے سے کہیں، اپنے آپ سے کہیں، میں خدا میں نرالا اور فرق، میں خدا میں نرالا اور فرق ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو. آپ جتنے بھی یہاں پر
بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیے گا، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ کوئی معمولی انسان، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی جاب جو ہے وہ تھوڑی نیچے لیول کی ہو سکتا ہے آپ فائنانشلی طور پر تھوڑی بیڈ کنڈیشن میں چل رہے ہوں، لیکن بائبل مقدس خداوند نے آج مجھے آپ کے لیے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ آپ نرالے اور فرق لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ، آپ نرالے اور فرق لوگ ہیں۔ دنیا میں بے شمار مذاہب، دنیا میں بے شمار قومیں، قبیلے، بے شمار لوگ مختلف طریقوں سے مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، مختلف دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے طرح طرح کی قربانیاں گزرانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بلیدان کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، تم نرالے اور فرق ہو۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں میرے اور آپ کے خدا نے مجھے اور آپ کو ہی دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں جب اس مضمون کو پڑھ رہا تھا، اگر میں آپ کو سچائی بتاؤں تو پچھلے 2-3 دن سے میں پڑھنا چاہ رہا تھا، اسٹڈی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کرنا کچھ چاہتے تھے اور فون کالز اور سچویشن ہمیں کسی اور جگہ پہ لے جاتی تھی۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب وہ کھڑا کرتا ہے تو آپ کی اسٹڈی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا علم معنی نہیں رکھتا، بلکہ جب وہ کھڑا کرتا ہے، جب وہ آپ کو استعمال کرتا ہے تو وہ خود ہو کر کے بات کرتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ میرا روح القدس ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی سچویشن بتاؤں تو میں بہت بیڈ کنڈیشن میں تھا، میں صبح 3 بجے گھر پہنچا اور میرے پاس چند ہی گھنٹے تھے جن میں نے سونا بھی تھا، دعا میں بھی ٹہرنا تھا اور میسج کو بھی ریڈ کرنا تھا، تو یہ کافی نہیں ہے، لیکن خدا کا روح القدس جو ہے وہ آپ کی طاقت ہوتا ہے اور وہ آپ کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نرالے اور فرق لوگ ہیں۔ خدا نے مجھے کہا کہ آج الکوز میں، جلیسکو کے کیمپ میں میرے بیٹے اور بیٹیاں آئے ہوئے ہیں، میرے بیٹے اور بیٹیاں آنے والے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ دلگیر ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے ایک سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اتنے سالوں سے ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، لوگ ہمارے بعد سے چلے اور وہ آگے نکل گئے، انہوں نے اچھے گھر بنا لیے، انہوں نے گاڑیاں لے لی، ان کی نوکریاں تبدیل ہو گئی، ان کے حالات تبدیل ہو گئے، لیکن آج میرے خداوند نے مجھے بھیجا ہے۔ میں آپ کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے نرالے اور فرق لوگ ہیں، آپ دنیا کے اسپیشل لوگ ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں خدا آسمانی باپ کو ابا کہہ کر نہیں پکار سکتا، میں اور آپ اس کو ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نرالے اور فرق لوگ ہیں؟ خدا کے کلام کی روشنی میں بھی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں کھانے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ جب ہم افزان صحت کے اصولوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دودھ، گوشت اور سبزیاں، پھل ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اور جب ہم غریب ملکوں کو دیکھتے ہیں تو جہاں پر کثرت سے روٹی نہیں ہے، اسپیشلی ہم افریقہ میں جب ہم مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، مختلف ڈاکٹریز دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مٹی کھا رہے ہیں، لوگ جڑی بوٹیوں سے اپنا گزارا
بیمار جگہوں پر، غریب ملکوں میں روٹی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں وہاں پر جنم لے لیتی ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے ساتھ جسمانی خوراک کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ جس طرح ہمیں جسم کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، آکسیجن، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح ایماندار کو روحانی خوراک کی ضرورت ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی روحانی خوراک کے لیے جو ہے وہ خدا کی طرف دیکھیں، ہم اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے خدا کی طرف نظر لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم دنیا کے نرالے اور فرق لوگ ہو۔ ہم نرالے اور فرق لوگ ہیں، اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر دھیان دینا ہے، اس لیے ہمیں حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اسپیشل دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور اس نے ہمارے لیے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، اس نے کہا ہے کہ میں امتوں کو، سلطنتوں کو، قوموں کو تمہاری میراث دے رہا گا، کیونکہ وہ ہمیں اسپیشل رکھتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف حکمت سے، دانائی سے اس کے ساتھ چلیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم فرق اور نرالے لوگ ہیں۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک 4 آیات کو پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے، میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے حوالے آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ نوٹ کر لیجئے، آپ گھر جا کے ان حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر موسیٰ خدا کے ساتھ بات کرتا ہے، خدا موسیٰ کو چلنے کے لیے کہتا ہے کہ میری قوم کو لے، اور موسیٰ خدا سے یہ کہتا ہے کہ خداوند ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ کی خدا کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور پھر موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ خداوند تو ہمارے ساتھ ساتھ چلنا، تاکہ دنیا کے لوگ، دنیا میں بسنے والی ہر ایک روح جان یہ کہے کہ یہ خدا کے نرالے اور فرق لوگ ہیں۔ اگر ہم 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے، کیا اسی طریقے سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روح زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ خدا کو کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چل، تاکہ ہم روح زمین میں پوری قوم میں سے نرالے جو ہیں وہ دکھیں۔ اگر ہم نہمیہ کی کتاب کو پڑھیں تو نہمیہ کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک اگر آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم ان معجزات کو دیکھتے ہیں جو خدا نے جنگل بیابانوں میں بنی اسرائیل کے درمیان دکھائے۔ نہمیہ لکھتا ہے کہ خدا 40 برس 40 سال ان کے ساتھ وفادار رہا، نہ ان کے جوتے ٹوٹے، نہ ان کے کپڑے پھٹے، اور نہ ہی ان کو کسی چیز نے ستایا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ دن کے وقت خدا بادل کا ستون بن کے ان کے آگ پر اوپر چلتا تاکہ گرمی ان کو نہ ستائے، اور رات کے وقت اندھیرے میں خدا آگ کا ستون بن کے ان کے آگے آگے چلتا اور ان کو راہ دکھاتا۔ ہاللیلویہ۔ خدا بائبل کا جو ہے وہ نرالے کہتا ہے۔ اس نے موسیٰ کو کہا کہ ضرور میں تیرے ساتھ چلوں گا، اور ضرور روح زمین کی تمام قومیں کہیں گی کہ یہ نرالے اور فرق لوگ ہیں۔ نہمیہ کے وسیلہ سے خدا نے یہ ہمیں بات سکھائی کہ ہم نرالے اور فرق لوگ ہیں۔
اسی طرح خروج کی 10ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کے ذریعے ایک ایسا بڑا معجزہ مصر میں دکھایا کہ مصر میں رہنے والا ہر ایک شخص یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے، یہ نرالے اور فرق لوگ ہیں۔ 10ویں باب کی جب ہم 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک معجزہ ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا اور میں پورے مصر میں 3 دن تک تاریکی بھیجوں گا، اور لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور 3 دن تک پورے مصر میں تاریکی چھائی، وہ تاریکی جس میں ٹٹولنے والی سچویشن تھی۔ لکھا ہوا ہے کسی نے کسی کو بھی نہ دیکھا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر رکا رہا، اندھیرا ایسا زیادہ گہرا تھا اور اسرائیل کے گھروں میں اجالا اور روشنی تھی۔ اور جب مصریوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی خدا کے نرالے اور فرق لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل کے خدا نے صرف بنی اسرائیل قوم کو ہی، پرانے عہد نامہ کے لوگوں کو ہی فرق اور نرالے لوگ نہیں کہا، بلکہ اس نے مجھے اور آپ کو، ہم جو نئے عہد کے فرزند ہیں، ہمیں بھی اس نے فرق اور نرالے لوگ کہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 13ویں 14ویں 15ویں آیت سے چند آیتیں آگے پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر اس نے کہا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نمک ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں پر میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ جتنے بھی قسم کے مسالے اپنی ہانڈی میں ڈال دیں، جو بھی مرضی کر دیں، اگر نمک نہیں ہے اس میں، اگر اس میں نمک نہیں ہے تو اس میں ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ خدا نے ہمیں بھی دنیا سے نرالے کہا ہے، ہم جو نئے عہد کے ہیں اس نے کہا ہے تم زمین کے نمک ہو۔ اگر ہم نمک کی خصوصیات کی بات کریں تو نمک اپنے اندر بے شمار قسم کی خوبیاں رکھتا ہے۔ پرانے دفتوں میں نمک قربانیوں کو، گوشت کے اوپر لگایا جاتا تھا، اس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو سٹور کرنے کے لیے۔ نمک جو ہے وہ کڑواہٹ کو بھی ختم کرتا ہے۔ بہنیں جب کریلے بنانے کا ان کا من ہوتا ہے تو وہ کچھ دیر پہلے اس کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کر کے اس کو کچھ دیر رکھ لیتی ہیں تاکہ اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ نمک کڑواہٹ کو ختم کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ اسی لیے کلسیوں کے نام پالوس رسول خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے 4 باب کی 6 آیت میں کہ تمہارا کلام پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے تاکہ تم مناسب وقت پر ہر ایک چیز کا جواب دے سکو۔ ہماری گفتگو میں، ہمارے بول چال میں نمکینی ہونی چاہیے، ہمارے لہجے میں، ہمارے اندر خدا نے ہمیں نور کہا ہے، خدا نے ہمیں نمک کہا ہے، اور نور کا، نمک کا جو کام ہے وہ دوسروں کو سٹور کرنا ہے، وہ دوسروں کو روشنی دینا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم چراغ جلا کر اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس سے سب کو روشنی پہنچے۔ مجھے اور آپ کو خدا نے نرالے کہا ہے اور اس نے اپنے کلام میں تصدیق کی ہے کہ تم دنیا کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو، تم دنیا میں چراغوں کی مانند ہو، تم دنیا میں چراغوں کی مانند ہو۔ اور اگر ہم نمک ہیں تو کیا ہم لوگوں کے اندر کڑواہٹ کو ختم کرنے کا سبب بن رہے ہیں؟ اگر ہم نور ہیں، اگر ہم روشنی ہیں تو کیا ہمارے سے دوسروں کو روشنی پہنچ رہی ہے؟ میں
افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑی دفعہ اپنے آپ میں سے ہو کے رہ جاتے ہیں. بے شمار جگہوں پر، بے شمار چیزوں میں ہماری سوچ ہمارے اپنے پاس سے دوسرے تک جاتی ہی نہیں ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہم نرالے ہیں، ہم نور ہیں، ہم روشنی دینے والے ہیں. تو کیا دنیا ہماری روشنی سے منور ہو رہی ہے؟ آج خدا نے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ آپ نرالے ہیں، آپ مختلف ہیں دنیا سے، آپ نمک ہیں، آپ روشنی ہیں. کیا وہ تمام خصوصیات جو نمک میں ہیں، جو چراغ میں ہے، جو نور میں ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں ہے؟ اور پھر پالوس رسول بھی ہمیں ایک بڑا پیارا نام دے رہا ہے. پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے دوسرے باب کے 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ خداوند کا شکر ہو جو ہمیں مسیح میں اسیروں کی طرح لیے پھرتا اور اپنے علم کی خوشبو سے دنیا کو منور کرتا ہے. پالوس رسول ہمیں خوشبو کا نام دے رہا ہے. جب کسی نے کوئی بڑا اچھا پرفیوم لگایا ہو اور وہ ہمارے پاس سے گزر جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی وہ پرفیوم کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے کہ اس نے اپنے علم کی خوشبو سے ہمیں لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے خوشبو بنایا ہے. وہ خوشبو کیا ہے؟ تو خوشبو یہ ہے کہ ہمارے اندر سے مسیح کی خوشبو جو ہے وہ دنیا کو آنی چاہیے. ہمارے اندر سے مسیح کی جھلک جو ہے وہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے. مسیح جو ہے ہمارے بولنے سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ہاتھ اٹھانے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے کسی جگہ پہ موجود ہونے سے مسیح نظر آنا چاہیے. میں آپ کو اگر سچائی بتاؤں آج دنیا کی، تو سچائی یہ ہے کہ جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں تو ہمیں مسیح نظر آتا ہے. جب ہم کسی دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مسیح بالکل نظر نہیں آتا. وہاں پر ہمیں ہنسی مذاق اور دوسری قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. جب ہم اپنے چائلڈ فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں تو تب ہمیں اور چیز نظر آتی ہے. ہم نے ہر ایک جگہ کو ایک اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ہم نور ہیں، ہم نمک ہیں. ہم کہیں بھی ہوں، ہم جہاں پر بھی ہوں، جیسے بھی سچویشن میں، جیسی بھی محفل میں، جیسے بھی حالات میں، ہماری جو چمک ہے اس سے لوگ منور ہونے چاہیے. ہمارے اندر جو نمکینیت خدا نے رکھی ہے دنیا سے الگ، وہ ہمارے اندر لوگوں کو ہر وقت سٹور کرنے کے لیے تیار رہنی چاہیے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیا آپ تھوڑی دیر اپنی جگہوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چیک کر سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے دنیا کے نرالے اور فرق لوگ کہا ہے، کیا میں ہوں؟ اپنی آنکھوں کو بند کر کے تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے اندر ذرا دھیان لگا کے دیکھیے گا. کیا آپ جب اپنی ورک پلیس میں ہوتے ہیں تو کیا آپ دوسرے لوگوں سے نرالے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں. کیا آپ، خدا نے آپ کو روشنی دینے والا کہا ہے؟ کیا ہم جب کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، اپنی کام کی جگہ پر، یا جب ہم کسی تنگی کی جگہ پر ہوتے ہیں، یا جب ہم کسی مصیبت والے کی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے روشنی دینے کا کام کیا ہے؟ کہ جب کبھی ہماری پاکٹ میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور ہمارا کوئی عزیز و اقارب تنگی میں ہوتا ہے تو کیا کبھی ہم نے روشنی دینے کا کام کیا ہے؟ پلیز اپنے آپ کو چیک کریے. آج نئے سال کی عبادت میں، آج نئے سال کا بالکل پہلا ہی دن ہے. آپ خداوند کے گھر میں آئے ہیں. خداوند نے آپ کو بلایا اسی لیے ہے تاکہ آج آپ چینج کر سکے اپنے آپ کو، تاکہ آج سے آپ اپنے اس
साल का आगाज नए तरीके से कर सके, आप दूसरों को रोशनी दे सके, सिर्फ कलाम के वसीला से नहीं, फाइनेंशियली तौर पर आप किसी के लिए रोशनी का सबब बन सकते हैं। हो सकता है कोई पैसे की वजह से अंधेरे में पड़ा हो, उसके परेशानियों ने, उसके कर्जे वालों ने, उसके बीवी बच्चों के अखराजात ने, उसके बच्चों की स्कूल फीस ने, उसके बच्चों की रोटी ने उसे अंधेरे में डाला हो। बाइबल कहती है तुम दुनिया के नूर हो। क्या आप अपने आप को चेक कर सकते हैं? अपने मोहल्लों में नजर डाल के देखें, आपके राइट लेफ्ट में कोई ऐसा बैठा हुआ है, कोई ऐसी बेवा है जो अपने बच्चों की ईद के लिए परेशान थी, जो अपने बच्चों के यूनिफॉर्म लेने के लिए परेशान है, जो अपने बच्चों की तालीम के लिए परेशान है। बाइबल ने हमें रोशनी कहा है, बाइबल ने हमें चिरागों से तशबीह दी है। उसने कहा है कि हम दुनिया के निराले और फर्क लोग हैं। अपने आप को चेक करें और कहे कि ऐ खुदावंद, मुझे तूने निराला कहा है। खुदावंद, मैं तेरा बेटा शहजादा हूँ, मैं तेरी बेटी शहजादी हूँ। तूने मुझे शाही कायनों का फिरका कहा है। खुदावंद, मेरे अंदर से दुनिया को स्टोर करने वाला नमक निकले, मेरे अंदर से रोशनी निकले जो बहुत सारे अंधेरों में उजाले का काम करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी खामोश हो रहा हूँ कुछ मिनट के लिए। अब बिल्कुल खामोशी से अपने खुदा के साथ बात करें। खुदावंद को कहें, खुदावंद तेरा शुक्र तूने मुझे बताया कि हम निराले हैं। खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम निराले होने के साथ हम वो सारी खसूसियात जो तूने हमारे अंदर रखी हैं, हम उनको अब इस्तेमाल करना शुरू करें। खुदावंद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद बाप, खुदा आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, मैं तेरा खादम होते हुए तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए हुए अपने तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बुजुर्गों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद खुदा सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आज खुदावंद खुदा तूने जब बात की है कि हम दुनिया के निराले और फर्क लोग हैं, तो खुदावंद फजल बख्श दे कि हम कभी भी घबराएं नहीं, कभी भी परेशान ना हो, बल्कि हमारे अंदर से रोशनियों की नदियां जारी हों, हमारे अंदर से नमक की खाने निकले, ताकि बहुत सारे लोग इससे फैज़याब हो सके। खुदावंद झुके हुए एक एक सर को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर। खुदा बाप, खुदा बेटे,